بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف پڑھنے والوں میں 4 نشانیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اب ان 4 نشانیوں کو آپ نے اپنے اندر بھی اینالائز کرنا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود شریف کے عامل ہیں اور کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جوڑ لیا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایک عرصے سے درود پاک پڑھتے آ رہے ہیں، 4 نشانیاں ان کے اندر ضرور ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، اینالائز اپنے اندر بھی کیجئے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کیجئے گا۔ درود شریف پڑھنے والوں میں 4 نشانیاں ظاہر ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، سب سے پہلی نشانی درود شریف پڑھنے والے میں یہ ہے کہ وہ عاجز و انکساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنی عاجزی اس شخص کے اندر ہوتی ہے کیونکہ جو جتنا جھکا ہوا ہوتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے، اور پھل لگنے کے لیے انسان کا عاجز ہونا بہت ضروری ہے۔ اور عاجزی دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے دل میں حضور کی محبت اور حضور کے ذکر سے محبت جب آپ کے دلوں میں ہوگی تو عاجزی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ ایک عرصے سے درود پاک پڑھتے آ رہے ہیں، یہ چیز ان کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی عاجزی اور انکساری بہت جھکے ہوئے ہوں گے، بہت مٹے ہوئے ہوں گے اپنی طبیعتوں کے اندر، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا مٹا ہوا ہوگا، اتنا عاجزی والا ہوگا کہ لوگ ان کی صحبت سے محسوس ہوں گے۔ آپ کے اندر رحم دلی پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی عاجزی جو ہے یہ رحم دلی پیدا کرتی ہے۔ کبھی انسان عاجز ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، لوگوں کو بدتر سمجھتا ہے، اور یہی چیز انسان کو کسی بلندی پر لے جاتی ہے۔ یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دوسری نشانی، اس بات پر بھی غور کیجئے گا، درود شریف پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور سے محبت اور حضور کے ذکر سے محبت کرنے والا ہے، یہ حضور کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے لبوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جاری رہتا ہے۔ اب یہ پہچان، یہ شناخت بھی وہی لوگ کریں گے جو خود درود پاک پڑھتے ہیں، جو خود حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی شناخت کریں گے ان لوگوں کی جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھنے والے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں، ان کے چہرے روشن اور انتہائی ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہوگی، 2 نشانیاں ہوگی۔ اب تیسری پر ذرا غور کیجئے گا، بڑی خوبصورت یہ نشانی بھی ہے، یہ علامت بھی درود پاک پڑھنے والوں میں ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کا جو لب و لہجہ ہے وہ اتنا شیرینی ہوتا ہے
اتنی تاثیر ہوتی ہے ان کے لہجے میں کہ سننے والا ان کی بات سے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک ان کے لب و لہجے میں ایک چاشنی اور شیرینی رکھ دیتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو اگلا سنتا ہے جیسے سننے کا حق ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، تیسری نشانی آپ کو بتائی، اب ذرا چوتھی پر غور کیجئے گا کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر حضور کی محبت کا عکس ہوتا ہے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے، یعنی سمائلنگ فیس ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ سمائلنگ فیس ہیں نا، جو چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے، ایسے لوگوں کی اب وہ بلا کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کا عکس ہے، اور جو ان پہ ظاہر ہوتا ہے ان کے اندر خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے نا تو پھر چہرہ خود بخود ہی سمائلی بھی ہو جاتا ہے، اور چہرے پر ایک خاص قسم کی خوبصورت قسم کی ایک مدم اور ملائم سی مسکراہٹ رہتی ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے غور کر کے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ میری ہر بات سے وہ لوگ ایگری کریں گے، درود شریف کی جو کثرت کرتے ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو اپنے اندر بھی محسوس کیا اور لوگوں میں بھی محسوس کیا، سامنے والے میں بھی محسوس کیا، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، یہ چار نشانیاں میں سمجھتا ہوں ضرور درود شریف پڑھنے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان چار نشانیوں کو اپنے اندر بھی ظاہر کر کے دیکھیے گا، اور یہ ہوں گی، ظاہر ہوں گی، انشاءاللہ تعالی ہوں گی، کیونکہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، میرا تجربہ ہے، جو ایک عرصے سے جب درود پاک پڑھتے چلے آئے ہیں نا تو پھر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اترتا ہے، جب باطن کے اندر عکس اترتا ہے تو ظاہر تو پھر خود بخود ہی نظر آ جاتا ہے نا۔ ذرا غور تو کر کے دیکھیے گا، ذرا اینالائز تو کیجئے گا، ذرا مشاہدہ تو کر کے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی میری ان باتوں سے وہ لوگ ضرور ایگری کریں گے۔ آج نہ صحیح تو کل تو ضرور کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی تن یقیناً حضور پر محبت سے درود کے نذرانے پیش کرنے سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں بدل جاتا ہے۔ اور یہ جو چار نشانیاں آپ کو بتائی ہیں اہل درود کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ ضرور پیدا ہوں گی۔ میرا یقین ہے اس بات پر اور ایمان ہے کہ اہل درود کے اندر یہ چار نشانیاں جو ظاہری طور پر ہوتی ہیں، جو سامنے والے کو نظر آتی ہیں، اور سامنے والا جو ان تمام نشانیوں سے ایگری بھی کرے گا اور محسوس بھی ہوگا کہ واقعی یہ لوگ اہل درود ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں، حضور کو یاد کرنے والے ہیں، حضور کی محبت اپنے دلوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تبھی تو یہ خصوصیات اور یہ خوبیاں ہیں، ان کے اندر سے نہیں شخصیت بن جایا کرتی، ان شخصیتوں کے اندر ان ہستیوں کا عکس ہوتا ہے۔ جس ہستی سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس محبت کا پھر عکس جو ہے وہ آپ کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے نا غور کر کے دیکھیے گا میرے اس نقطے پر کہ جب آپ جتنا حضور کا نام لیں گے، جتنا حضور کو یاد کریں گے، جتنی حضور کی محبت سے محبت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چار نشانیاں آپ کے اندر ظاہر بھی ہوں گی، اور لوگ اس بات کو نوٹ بھی کریں گے اور یہ نوٹس بھی کریں گے کہ واقعی یہ بندہ حضور سے محبت کرنے والا ہے اور حضور کی چاہت رکھنے والا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔